ایک آدمی جب صبح صبح اپنے مرحوم دادا کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے ارادے سے قبرستان میں داخل ہوا تو اس نے یہ محسوس کیا کہ قبرستان کے دروازے کے قریب موجود ایک قبر سے بہت ہی تیز بدبو آ رہی ہے۔ وہ جب اس قبر کے قریب گیا تو بدبو کی وجہ سے اس کا سر پھٹنے لگا۔ وہ یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ آخر اس قبر سے اتنی بدبو کیوں آ رہی ہے۔ پھر اس نے اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کی کہ یہ قبر کس کی ہے، یہ شخص کیسا تھا، اس کے اعمال کیسے تھے۔ فرمایا گیا کہ ایک نوجوان جو کہ حافظ قرآن تھا، اس کی یہ عادت تھی کہ وہ قبرستان میں اکثر جا کر اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے وہ قبرستان جاتا اور اپنے خاندان کے مرحومین، اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کی قبروں پر جا کر فاتحہ کرتا اور تمام قبر والوں کو بھی ایصال ثواب کیا کرتا تھا۔ ایک دن معمول کے مطابق نماز فجر سے فارغ ہو کر وہ قبرستان گیا اور اپنے مرحوم دادا کی قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنے لگا۔ ابھی وہ اپنے دادا کی قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے قبرستان میں ایک تیز بدبو آنے لگی۔ اس نے جیسے تیسے فاتحہ مکمل کیا اور اس کے بعد قبرستان میں چاروں طرف تلاش کرنے لگا، آخر یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے، کہیں کوئی جانور مرا پڑا تو نہیں ہے، کوئی بلی، کتا یا چوہا یا کوئی اور جانور کہیں مرا پڑا تو نہیں ہے، آخر اتنی تیز بدبو قبرستان سے کیوں کراتی ہے۔ جب وہ چاروں طرف بھٹکتا رہا، تلاش کرتا رہا، اسے کہیں دور دور تک کوئی جانور مرا پڑا ہوا نظر تو نہیں آیا، لیکن جب تلاش کرتے کرتے ایک قبر کے قریب سے اس کا گزر ہوا تو اس کا سر مانو اس بدبو کی وجہ سے پھٹنے لگا اور اسے یہ محسوس ہوا ہو نہ ہو یہ بدبو اسی قبر سے آتی ہے۔ اب وہ قبر کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے، قبر کی مٹی کو اٹھا کر سونگھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے جیسے ہی قبر کی مٹی کو ہاتھ لگایا اور اپنے ناک کے قریب کیا، اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے بدبو کی وجہ سے اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ اسے چکر آنے لگی اور بے ہوش ہونے لگا۔ اس نے فوراً اس مٹی کو پھینکا، قبر سے دور ہٹ جاتا ہے اور ہٹنے کے بعد سوچنے لگا، آخر یہ قبر کس کی ہے، یہ کہاں کا رہنے والا ہے، یہ کتنی پرانی ہے، مرد کی قبر ہے، عورت کی قبر ہے، آخر اس قبر سے اتنی بدبو کیوں آتی ہے۔ وہ فوراً قبر کھودنے والے کے قریب جاتا ہے اور جا کر اس قبر کے بارے میں پتہ کرتا ہے تو قبر کھودنے والا اسے بتاتا ہے، یہ قبر ابھی تازہ ہے، 3 دن پہلے ہی میت کو لا کر یہاں دفن کیا گیا ہے۔ مرنے والا ایک بوڑھا شخص تھا، ایک مرد تھا، عورت نہیں تھی۔ اب ایسے میں اس کے دل میں اور جستجو پیدا ہو گئی۔ اس نے کہا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو مرنے والے کا نام کیا تھا، مرنے والے کے اعمال کیسے تھے، یہ مرنے والا کہاں کا رہنے والا تھا۔ اس پر قبر کھودنے والا کہتا ہے، میں تو ہر وقت قبرستان میں رہتا ہوں، نہ میں اس کا نام جانتا ہوں، نہ میں اس کے اعمال کے بارے میں جانتا ہوں۔ ہاں، لوگوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ یہ فلاں علاقے کا رہنے والا ہے، اس کا گھر کہاں ہے، اس کے رشتہ دار کون ہیں، یہ میں نہیں جانتا۔ اب وہ نوجوان حافظ قرآن اس جستجو میں نکل پڑتا ہے کہ میں اس کے گاؤں میں جا کر پتہ کروں گا آخر مرنے والے کے اعمال کیسے تھے، اس کا نام کیا تھا۔ اب وہ دوسرے روز تلاش کرتے کرتے اس گاؤں میں پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد آخرکار اس مرنے والے کے گھر کا پتہ تلاش کرتا ہے۔ اب اس کے گھر کے دروازے پر پہنچتا ہے، جا کر دستک دیتا ہے اور پوچھتا ہے، بتاؤ 2 روز پہلے جس کا انتقال ہوا اس کا نام کیا تھا، اس کے ساتھ تمہارا رشتہ ناتا کیا ہے۔ اس نوجوان حافظ قرآن کے ان سوالات کو سننے کے بعد گھر والے کہتے ہیں، تم ہم سے سوال پوچھتے ہو، پہلے تم بتاؤ تم کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، یہاں کیوں آئے ہو، آخر تم ہم سے یہ سوال کیوں پوچھتے ہو۔ اس پر وہ نوجوان حافظ قرآن کہتا ہے، میں فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں، میں حافظ قرآن ہوں، میں اکثر اس قبرستان میں اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنے کے لیے آیا جایا کرتا ہوں۔ کبھی کبھی لوگ مجھے اپنے ساتھ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بھی، اپنے گھر والوں دوست احباب کے ایصال ثواب کے لیے بھی قبرستان لے جایا کرتے ہیں۔ اس قبرستان میں میرا اکثر آنا جانا ہوتا ہے۔ آپ کے گھر کا وہ شخص جس کی قبر ابھی 2 دن پہلے تیار کی گئی ہے،
جب میں فاتحہ پڑھنے کے لیے قبرستان پہنچا تو یہ دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس قبر سے تیز بدبو آ رہی تھی، اور بدبو اتنی زیادہ سخت ہے کہ مانو اس سے میرا سر پھٹ جاتا۔ اللہ اکبر۔ جب گھر والوں نے سنا، شرمندگی کے ساتھ انہوں نے اپنی گردن کو جھکایا، کوئی جواب نہ دے سکے۔ حافظ قرآن نے کہا، مجھے بتاؤ تو صحیح، تمہارا اس کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ اس کے اعمال کیا تھے؟ آخر اس کی قبر سے اتنی بدبو کیوں کراتی ہے؟ گھر والوں نے شرمندگی کے ساتھ کہا، ہم تمہیں کیا بتائیں، مرنے والا ہمارے گھر کا بڑا تھا، گھر کا ذمہ دار تھا، پورا گاؤں اس کے بارے میں جانتا ہے، اس کے اعمال کیسے تھے۔ اللہ اکبر۔ آخر کار گھر والوں نے شرمندگی کے ساتھ آنکھیں نم کر کے یہ بات بتائی، ہمارے گھر کا وہ ذمہ دار مالدار تھا لیکن سود خور تھا، وہ سود کے دھندے کرتا تھا، وہ صبح سویرے پیسے ہاتھ میں لے کر پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا، روزانہ لوگ اس کے پاس آتے تھے پیسے بطور قرض لینے کے لیے، وہ باری باری لوگوں کو قرض دیتا تھا، ان کے نام نوٹ کرتا تھا اور پھر ان سے پیسوں کے عوض وہ سود لیا کرتا تھا، بیاج کا دھندا کرتا تھا۔ اس نے پوری زندگی یہی کاروبار کیا۔ تم مرنے کے بعد قبر سے بدبو کی بات کرتے ہو، اس کا جیسے ہی انتقال ہوا اس کا چہرہ بدل دیا گیا، اس کا سارا جسم کالا پڑ گیا، ہم نے جیسے تیسے اس کو غسل دیا، کفن پہنایا اور ہم نے اس کے جنازے کو اٹھایا۔ اللہ اکبر۔ ہر کسی کے جنازے کو 4 لوگ کاندھا دیتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کا مالک جو سود کھانے والا تھا، اس کا جنازہ بعد مرنے کے اتنا وزندار ہو گیا تھا کہ 10 لوگ مل کر بھی اٹھاتے تھے، اٹھانا مشکل تھا۔ حالانکہ وہ دیکھنے میں دبلا پتلا تھا، لیکن بعد مرنے کے اس کی میت بہت وزندار ہو گئی تھی۔ ہم نے جیسے تیسے اسے لے جا کر قبر میں دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد ہم جب پلٹ کر آئے، ہم کبھی واپس قبرستان نہیں گئے۔ اس کی وجہ اس کے جسم سے بدبو آ رہی تھی۔ ہم نے قبر کو کھودا، اس زمین سے بدبو آ رہی تھی، ہم نے اسے دفن کیا، اس کی قبر سے بدبو آ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو لوگ حرام کا ایک لقمہ اپنے حلق کے نیچے اتارتے ہیں، اللہ 40 روز تک ان کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا، ان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ جو مالدار بننے کے چکر میں، زیادہ دولت اکٹھا کرنے کے چکر میں اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، قرآن و سنت سے ہٹ کر حرام روزی کمایا کرتے ہیں، آپ ذرا سوچیں، اگرچہ دنیا میں کوٹھیاں بنا لیں، کار بنگلے بنا لیں، نوکر چاکر رکھ لیں، فیکٹریاں بنا لیں، لیکن بعد مرنے کے ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ یہ عبرتناک موت قیامت تک آنے والوں کے لیے سبق ہے۔ اگر تم نے حرام کا لقمہ حلق کے نیچے اتارا، اگرچہ دنیا میں تمہاری زندگی بظاہر بڑی خوشگوار نظر آتی ہو، لیکن بعد مرنے کے اللہ تمہاری آخرت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ قبر کا حال ہے۔ اب ذرا سوچے، میدان قیامت میں اس سود خور کا کیا بنے گا، پھر جہنم کی آگ میں اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسی کہانیوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنے، اپنے آپ کو حرام لقموں سے، ناجائز باتوں اور کاموں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کا عامل بنائے، رزق حلال کمانے کی، حلال کھانے کی، اپنے بیوی بچوں کو حلال کما کر کھلانے پلانے کی اللہ توفیق عطا کرے۔ اللہ ہمیں سکرات کی، قبر کے، میدان قیامت کے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔